السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں الیکشن منعقد ہوئے ہیں اور بہت ساری جماعتیں ان الیکشن کے نتائج پر اپنے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بادشاہت، سلطنت یا حکومت عطا کرتا ہے۔ کیا وہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ جن کو حکومت ملتی ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اسے بھی حکومت مل سکتی ہے؟ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ کہو کہ اے اللہ، تمام ملکوں کے مالک، تو جسے چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے تو ملک چھین لے۔ دنیا میں جس کسی نے بھی حکمرانی حاصل کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ جس کو حکمرانی یا حکومت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا یا پھر نافرمان۔ چنانچہ دنیا میں کسی کو حکومت کا مل جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ چنانچہ پتہ چلا کہ فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا اور نمرود کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اور فرعون اور نمرود کی بادشاہت میں فرق ہے، لہٰذا کسی کو بادشاہت کا مل جانا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی دی ہوئی بادشاہت چھین بھی لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی 300 سال کی حکومت کا خاتمہ کروا دیا۔ قرآن مجید میں ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا اگلا حصہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے کر ذلیل بھی کر سکتا ہے اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے عزت بھی دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار دنیاوی سٹیٹس، عہدہ یا منصب نہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہا مگر اللہ نے فرعون کو رسوا کر دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہا لیکن اللہ نے نمرود کو رسوا کر دیا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ یا منصب عطا کرے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز صرف 38 سال کی انہوں نے عمر پائی، لیکن رہتی دنیا تک اپنے اثرات چھوڑے اور بتا دیا کہ حکومت کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے حق میں کسی بھلائی کا فیصلہ فرما دیا ہے تو تمام انسانیت مل کر اس کو اس بھلائی سے روک نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں شر کا فیصلہ فرما دیا ہے تو تمام جن و انس مل کر بھی اس کو اس شر سے روک نہیں سکتے۔ چنانچہ انسان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں کوئی بھلائی کا فیصلہ فرما دیا ہے تو تمام لوگ مل جائیں، تمام جن مل جائیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی چھوٹا سا منصب یا چھوٹا سا عہدہ آ جائے اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی قدرت آ گئی ہے، ہم قدرت رکھتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ جس نے تم پر یہ مہربانی کی، تمہیں یہ منصب یا عہدہ دیا، وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7485 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان دنیا میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس طرح زمین پر بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ زبردستی کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے، اور عزت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی عزت بھی نہیں کروا سکتے۔ عزت اسی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، اور بے شک ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔